الحمدللہ الحمدللہ الذی اعلی بمنزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبطین منہم بالمزید الاصابۃ وثوابہ والصلاۃ علی النبی واصحابہ والسلام علی ابی حنیفۃ واحبابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب بآواز بلند حضور علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ دیروز چوں در بستان سرا، دیروز چوں در بستان سرا، ہما طوطیان شیریں نوا، کردن نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ۔ چڑیاں بھی اپنے ذوق میں، چڑیاں بھی اپنے ذوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں، پڑھتی تھی اپنے شوق میں کشفت دجا بجمالہ۔ کمریاں بھی سب کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو، لے لے کے ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ۔ چڑیوں کے سن کے چہچہے، چڑیوں کہ سن کے چہچہے، انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پر کہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ لازم ہے اس پر کہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پہ، نثار تیری چہل پہل پہ، ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے اساتذہ کے سامنے سبق سنانا چاہتا ہوں اور آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کہیں مجھ سے غلطی کوتاہی ہو جائے تو میں درخواست کرتا ہوں کہ میری اصلاح فرما دیں۔ سامعین محترم، بلا تمہید اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نور۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے کم و بیش
1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ شرح عقائد نسلیہ کی ایک روایت کے مطابق اللہ رب العزت نے کم و بیش 2.25 لاکھ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، لیکن میں مشہور روایت کی طرف آتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے کم و بیش 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، اللہ رب العزت نے ہر نبی کو معجزات عطا کیے، کمالات عطا کیے۔ کسی نبی کو 1 معجزہ دیا، کسی نبی کو 2 معجزے دیے، کسی نبی کو 5 معجزے دیے، حتیٰ کہ سب سے زیادہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو 9 معجزے عطا کیے۔ سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو 9 معجزے عطا کیے۔ لیکن آج جب آئی میرے اور آپ کے محبوب کی باری، لیکن جب آئی سرکار دو عالم کی باری، تو اللہ رب العزت نے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 9 نہیں، حتیٰ کہ سرکار علیہ السلام کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی تلیوں مبارک تک سراپا معجزہ بنا کر بھیج دیا۔ ان تمام معجزات میں سے ایک معجزہ حضور علیہ السلام کا نور ہونا بھی ہے۔ ان تمام معجزات میں سے ایک معجزہ حضور علیہ السلام کا نور ہونا بھی ہے۔ اور اسی معجزے پر میں 2 سے 3 باتیں کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آیا تمہارے پاس، آتا تو وہ ہے جو پہلے موجود ہو، آتا تو وہ ہے جو پہلے موجود ہو۔ سوال پیدا ہوا حضور علیہ السلام پہلے کہاں تھے؟ تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام عالم ارواح میں موجود تھے اور اس عالم کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ رب فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آیا تمہارے پاس، کہاں سے آیا؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے آیا۔ کیا آیا؟ نور آیا۔ کیا آیا؟ نور آیا۔ اب اس نور سے مراد تمام ائمہ اور ان میں سے اکثر ائمہ نے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس مراد لی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو نور ذات بھی بنایا ہے، نور ہدایت بھی بنایا ہے۔ بات نے یہ کہا نور ہدایت تو ہے، نور ذات نہیں۔ میں نے کہا نانا، اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو نور ذات بھی بنایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضور علیہ السلام سے عرض کی حضور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کی تخلیق فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس چیز کو پیدا کیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے جابر سب سے پہلے، حتیٰ کہ اس وقت نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھے، اللہ رب العزت نے سب چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا ہے۔ بشریت چلی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے نور ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سب چیزوں سے پہلے، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی اس وقت نہیں تھے جس وقت اللہ رب العزت نے مجھے اپنے نور کے فیض سے تخلیق فرمایا۔
تو اس سے پتا چلا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے نور ہے، بعد میں بشریت ہے۔ آپ کی حقیقت نور ہے، بشریت آپ کی صفت ہے۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ کسی نے کہا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں نور ہدایت بھی ہے، نور ذات بھی ہے، لیکن کوئی عام نور ہوگا، خاص نور نہیں ہے۔ میں علماء کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اور یہ قاعدہ بیان کرتا ہوں سبق کے طور پر کہ جب بھی متول بلاغت کی کتاب ہے، متول اس کا قاعدہ ہے کہ جب بھی کسی اسم پر کوئی تنوین آتی ہے تو اس کے 4 معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کے کتنے معنی؟ 4 معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر آئے اسم پر تنوین تو یا سے اس سے قلت کا معنی بیان کیا جاتا ہے۔ اسی قلت کی مثال قرآن سے دیکھتے ہیں۔ رب فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، لیل اسم ہے، اوپر آئی تنوین، تو یہاں پر معنی بیان کیا قلت کا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی رات کے کچھ حصے میں، مکمل رات نہیں، رات کے کچھ حصے میں سیر کروائی۔ دوسرا معنی اگر آئی اسم پر تنوین تو اسے کثرت کا معنی بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال قرآن سے دیکھتے ہیں۔ رب فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع درجات، درجات اسم ہے، اسم پر آئی تنوین تو یہاں پر کثرت کا معنی بیان کیا۔ فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کے درجات کو بلند کیا، تھوڑا نہیں کیا، بہت زیادہ بلند کیا، معنی بیان کیا کثرت کا۔ تیسرا معنی اگر کوئی اسم ہو، اسم پر تنوین ہو تو وہاں پر ذلت بیان کی جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب، لہب ہے اسم، آئی تنوین، معنی کیا بنا؟ اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ذلت بیان کی، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو انہی ہاتھوں سے رسول اللہ کو تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ چوتھا معنی کہ جب بھی کسی اسم پر تنوین آئے معنی کیا لیا جاتا ہے؟ معنی لیا جاتا ہے عظمت کا، معنی لیا جاتا ہے عظمت کا۔ مثال قرآن سے دیکھتے ہیں۔ رب فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور، نور ہے اسم، اسم پر آئی تنوین، معنی کیا بنا؟ رب فرماتا ہے تحقیق آیا تمہارے پاس بڑی عظمتوں والا نور، آیا تمہارے پاس چھوٹی موٹی عظمتیں نہیں میں نے دی محبوب کو، محبوب کو میں نے عظمتیں دی، کمال درجے کی عظمتیں دی، بڑی عظیم عظمتیں دی۔ معنی کیا بنا کہ میں نے بھیجا ہے تمہارے پاس محبوب کو بڑی عظمتوں کے ساتھ۔ میں اپنی حاضری کو ایک شعر میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، رات کو صبح کرتا ہے اجالا تیرا۔ السلام۔